السلام علیکم۔ وعلیکم السلام۔ عبداللہ صاحب خیریت؟ ٹھیک ٹھاک؟ شکر ہے الحمدللہ، آپ سنائیں کیسے ہیں؟ الحمدللہ۔ یہ کچھ منظوم چیزیں ہم پڑھتے ہیں تو نسیم شہر صاحب کے غزل میرے سامنے ہے۔ وہ کہتے ہیں کہ کوئی تو ذہن کے در پر ضرور دستک دے، اگر شعور نہ دے لا شعور دستک دے۔ واہ، پھر ایک بار عذاب شکستگی سے گزر، پھر اس کے در پہ دل ناصبور دستک دے۔ واہ، انا کے خول سے نکلیں تو یوں بھی ممکن ہے، در فقیر پہ دست غرور دستک دے۔ ہم اور نور کی خیرات مانگنے جائیں، ہمارے در پہ تو خود کو دور دستک دے۔ واہ، حدود وقت کے دروازے منتظر ہیں نسیم کہ تو یہ فاصلے کر کے عبور دستک دے۔ واہ، تو اور بھی دروازے کے عنوان پہ ہم شعر پڑھتے ہیں۔ کہیں پہ ہم نے یہ پڑھا، یہ لمحے عشق و مستی کے کبھی پابند نہیں رہتے، یہ لمحے عشق و مستی کے کبھی پابند نہیں رہتے، سدا خوشیاں نہیں رہتی، ہمیشہ غم نہیں رہتے۔ واہ، ذرا دیکھو کہ دروازے پہ دستک کون دیتا ہے، محبت ہو تو کہہ دینا یہاں اب ہم نہیں رہتے۔ واہ، واہ، کوئی اور بھی شعر ہے، اب تو اس راہ سے وہ شخص گزرتا بھی نہیں، ہاں واہ، اب تو اس راہ سے وہ شخص گزرتا بھی نہیں، اب کس امید پہ دروازے سے جھانکے کوئی۔ واہ، واہ، تو یہ ہم نے دروازے کو چن لیا، مطلب یہ کہ دروازے پہ ہم نے سوچا ہے ابھی۔ تو راحت اندوری صاحب کا بھی ایک شعر یاد آ رہا ہے کہ کس نے دستک دی یہ دل پر کون ہے، واہ، ہاں کس نے دستک دی یہ دل پر کون ہے، آپ تو اندر ہیں باہر کون ہے۔ واہ، تو یہ جو دروازہ ہے، دروازے میں ایک تصور بنا ہے کہ یہ وہ جگہ ہے جہاں سے اندر جایا جاتا ہے اور باہر نکلا جاتا ہے، بالکل، یعنی یہ وہ جگہ ہے۔ بالکل، تو جیسے ہم لوگ شہر میں جاتے ہیں کہ کسی جگہ جانا ہوتا ہے، ہمارے کام ہوتے ہیں نا، کبھی ہسپتال میں کام ہوتا ہے، جی جی، کبھی بازار میں کام ہوتا ہے، کوئی مارٹ کھلے ہیں ان میں جانا ہوتا ہے خرید و فروخت کے لیے۔ جی ہاں، تو دروازے سے ہم اندر جاتے ہیں۔ بالکل، کچھ لوگ ایک شہر سے دوسرے شہر جاتے ہیں تو دوسرا شہر ان کے لیے بالکل نیا ہوتا ہے، بالکل ایسا ہی ہے۔ ان کے آس پاس سے وہ اجنبی آدمی مانوس نہیں ہوتا، تو پوچھتا ہے لوگوں سے کہاں سے جانا ہوگا۔ یہ جو معتبر طریقے ہیں اس میں یہ ہے کہ آپ نے کہیں جانا ہے تو دروازے سے جانا ہے۔ بالکل ایسا ہی ہے۔ کبھی ایسے بھی ہوتا ہے کہ دیواریں بہت چھوٹی ہوتی ہیں، آدمی چھلانگ کر بھی چلا جا سکتا ہے، بالکل، لیکن وہ ہے مایوب، بالکل ایسا ہی ہے۔ قابل قبول نہیں ہوگا۔ دروازے کے باہر ایک ماحول ہے اور دروازے کے اندر
ایک ماحول ہے. بالکل یعنی دروازے کے باہر جو ماحول ہے اس ماحول کی اپنی ضرورت ہے، اور دروازے کے اندر جو ماحول ہے اس ماحول کی اپنی ضرورت ہے. بالکل ایسا ہی ہے. جب کوئی اندر ابھی تک نہیں گیا، وہ اندر کے ماحول سے ابھی تک واقف نہیں، اور جو باہر ہے وہ باہر کا ہی رہ گیا. اب جو اندر بیٹھا ہوا ہے، جو اندر کام کر رہا ہے، اس کو باہر کا پتہ نہیں کہ باہر پہلا کون سا راستہ جاتا ہے، اور اس راستے سے پھر دوسرے کون سے راستے ملتے ہیں، کہاں جاتے ہیں. تو کسی نے اندر جانا ہوتا ہے. کبھی کبھی کوئی اندر جانے کے لیے پہنچتا ہے تو دروازہ بند ہوتا ہے، بالکل تو دروازے کھلنے کا وہ انتظار کرتا ہے. تھوڑی سی طبیعت میں بے صبری بھی آتی ہے، اور کسی سے پوچھتا ہے کہ کب کھلے گا. کوئی بتاتا ہے، کوئی نہیں بتاتا. سمجھو کہ ہم اندر گئے ہیں تو وہاں کبھی لوگ ہوتے ہیں، کبھی لوگ نہیں بھی ہوتے، بالکل لیکن سامان پڑا ہوتا ہے، اور وہ پھر اندر جانے والے کا وہاں کی چیزوں سے تعلق بنتا ہے بالکل ایسا ہی ہے. کہ اس مکان میں اب کون کون ہے. کوئی اندر ہی گیا ہے، کوئی اگر اس سے کوئی سلام دعا نہیں کرتا تو شکایت ہو جائے گی. بالکل اگر سلام دعا ہوگی تو خوش اسلوبی کا آدمی بیان اپنے لبوں پہ رکھے گا کہ لوگ بہت اچھے تھے. بالکل اگر اندر کے جو بھی چیزیں پڑی ہوئی وہ اگر صاف شفاف ہے تو آدمی کے بیان میں یہ جملے بھی آ جائیں گے کہ صفائی ستھرائی کا بہت دھیان رکھا گیا. بالکل اگر اندر کی چیزیں صاف نہیں ہیں تو بیان میں یہ الفاظ آ جائیں گے کہ جگہ تو اچھی تھی لیکن صفائی کا مناسب انتظام نہیں تھا، بیٹھا نہیں جا رہا تھا. یعنی جب وہ باہر تھا تب تو یہ نہیں کہہ پا رہا تھا نا کہ اندر کیا ہے. بالکل وہ ناآشنا تھا. ناآشنا تھا. باہر کے ماحول میں جو کچھ اس کو نظر آ رہا تھا اس کے متعلق وہ البتہ بات کر رہا تھا. بالکل جس طرح ہم سنتے ہیں کہ بھائی لوگ کیا کہتے ہیں کہ صفائی کا انتظام نہیں ہے، کوئی لوگ ایسے ویسے شاپنگ بیگ پھیلا دیتے ہیں، بہت ساری باتیں ہوتی ہیں. بالکل یعنی راستے بنے ہوئے ہیں، سواریاں گاڑیاں آ جا رہی ہیں، درخت بھی ہیں، لیکن تشکر سے زیادہ تکلف کی زیادہ بات ہو رہی ہے. بالکل ہاں. اب وہ بندہ اندر چلا گیا تو اندر کے ماحول کے مطابق اس بندے کا بیان ہم کو سننے میں ملے گا. بالکل یہ دروازہ جس سے وہ اندر گیا ہے اگر نہ کھلتا تو وہ کیا کرتا. کھل گیا ہے تو وہ کیا کر رہا ہے. بڑی بڑی آفیسز، بڑے بڑے افسروں کے دفتر، بڑے بڑے افسروں کے دفاتر، وہاں باہر وہ پیان بیٹھا ہوتا ہے. ہاں جی بالکل. کہ ہاں بھائی کس سے ملنا ہے، فلاں صاحب سے، پرچی لکھو. یعنی وہاں کے لوازمات کی بات ہے، یہ بالکل لکھنی پڑے گی، اور جو دروازے پہ بیٹھا ہوا ہے اس کو جواب دینا پڑے گا. بالکل اگر ہم دونوں چیزوں کو ترک کریں گے اور اپنی دکھائیں گے تو شاید ہمارے ساتھ اچھا سلوک نہ ہو. بالکل ایسا ہی ہے. آپ اپنے گھر میں دیوار پھلاں کر نہیں جا سکتے، بالکل تو کسی دوسری عمارت یا آفس یا دفتر وہاں آپ کیسے جا سکتے ہیں؟ ایسے نہیں جا سکتے. بالکل کہنے کا مطلب ہے کہ دروازے کے استعمال کرنے کے آداب ہیں. بالکل ہر جگہ پہ دروازہ ہے تو اس کا مطلب ہے دروازے کا ایک عمارتی مکانی کارج ہے، دخول اور خروج کا کارج ہے. بالکل دروازہ ہے. ہماری زبانوں میں دو ایسے تصور ہیں جن کے متعلق تعریفیں کم، شکایت بہت زیادہ چلتی ہیں. ایک
ہے کہ لوگ توجہ نہیں دیتے، لوگ عزت نہیں کرتے، بالکل یہ شکایت ہے۔ شکایت۔ دوسری شکایت ہے محبت کے متعلق کہ لوگ پیار نہیں کرتے، پیار نہیں دیتے۔ اب میں یعنی دو ذہنہ بن جاتا ہوں۔ کبھی کبھی مجھے چاہیے محبت، لیکن میں عزت کی بات کرتا ہوں، ہاں بالکل ایسا ہی ہے۔ اور مجھے چاہیے توجہ، لیکن میں کوئی اور بات کر رہا ہوتا ہوں۔ اب بات کو سمجھنے کی تھوڑی سی تکلیف کرنی ہوگی۔ پہلے یہ کرنا ہے کہ سچ مچ میں مجھے چاہیے کیا۔ چاہیے کیا؟ ہاں چلو جی، عزت تو مل سکتی ہے کہ بھئی کسی نے آپ کے ساتھ، کسی نے میرے ساتھ سلام دعا کی، سلام دعا کی، اچھا منہ میری طرف کر کے میرے ساتھ بات کی، ٹیڑھا منہ نہیں کیا، چلو ہو سکتا ہے۔ اب میں کہتا ہوں کہ مجھے اس سے محبت ملے، اس کا دروازہ تو بہت اندر ہے، اس کا دروازہ بہت اندر ہے۔ اندر والا دروازہ تب کھلتا ہے جب آدمی اندر جا سکتا ہے۔ بالکل آپ کسی ہر جگہ پہ تو نہیں جا سکتے نا۔ میں کہیں جا سکتا ہوں، کہیں نہیں جا سکتا۔ بالکل میں کہوں کہ میں ہر جگہ جا سکتا ہوں تو یہ میری خام خواہ کی عزت ہے۔ محبت اور عزت، توجہ، ان کے دروازے ہوتے ہیں، وہ دروازے ہوتے ہیں لیکن نظر نہیں آتے۔ جب کسی پہ اس طرح کے دروازے کھلتے ہیں تبھی وہ ان دروازوں سے اندر جا سکتے۔ اگر محبت کا دروازہ کھلتا ہے تو محبت اس کا خیر مقدم کرتی ہے، عزت کا دروازہ کھلتا ہے تو عزت خیر مقدم کرتی ہے۔ السلام علیکم، آپ آ گئے، آپ ہمارے مرضیوں کے بادشاہ ہیں، ہماری مرضی آپ کے ساتھ کوئی تضاد اب نہیں کرے گی۔ بالکل جب دروازہ کھلتا ہے، جب تک میرے لیے کسی محبت کا دروازہ نہیں کھلتا، اس کا مطلب ہے مجھ میں اور اس میں ابھی تک کوئی توانا تضاد موجود ہے، بالکل جب کہ دروازہ نہیں کھل رہا اور میں بضد کھڑا ہوا ہوں کہ تم کو اپنا نہ بنایا تو میرا نام نہیں۔ ان کو ہم کیا زبان دے، اس طرح تو نہیں بولا جاتا۔ ہاں یہ ہے البتہ کہ جس طرح میں کسی جاب حاصل کرنے کے لیے کوالیفائی کرتا ہوں تو مجھے نوکری مل جاتی ہے، مجھے انٹرویو کے لیے تیاری کرنی پڑتی ہے، کتابیں پڑھنی پڑتی ہیں، پھر مجھے کہا جاتا ہے کہ آپ اس تاریخ کو آ جائیں، ہم آپ کا ٹیسٹ کریں گے، پھر اگر آپ ان چیزوں پر پورے اترے اور سب سے زیادہ نمبر لے گئے تو آپ کو ہم یہ نوکری دیتے ہیں۔ بالکل تو اگر میری ضد ہے کہ تجھ کو اپنا نہ بنایا تو میرا نام نہیں، تو اس کے لیے میں نے کوشش کیا کی ہے، ہٹ دھرمی رکھی ہے کہ محبت کی ضرورت پوری کرنے کے لیے کچھ میں اور کر رہا ہوں۔ بات پہ سوچنا ہوگا کہ محبت کو منظور کیا ہے۔ اب مجھے تو پتہ ہی نہیں، پہلے تو محبت کی ضرورت ڈائگنوز کرنی ہوگی، اس سے مجھے مانوس ہونا پڑے گا، پھر محبت کی ضرورت پہ پورا اترنے کے لیے خود کو بنانا ہوگا، بالکل پھر محبت اپنا دروازہ کھول سکتی ہے، اس کے معیار پہ پورا اتریں پورا اترے۔ اس کے لیے میں کام نہیں کرا، لیکن ضد کے بیانے بہت میں نے دہرا دیے نا کہ ایسے بھی کروں گا، ایسے بھی کروں گا، ایسے بھی کروں گا، جب تک بنا نہ لوں۔ میں محبت کے دروازے پہ چلا گیا، کہیں وہ دروازہ نہ کھلنے کے لیے بند تو نہیں ہے، یا اس کے کھلنے کا وقت گزر گیا۔ عزت ہو یا محبت ہو، اس میں اندر داخل ہونے کے لیے
بھی مجھے اس طرح کا کوئی طریقہ کار اپنانا ہوگا جس طرح میں کسی دفتر کے دروازے پہ جاتا ہوں اور وہاں کوئی روک لیتا ہے کہ آپ نے کس سے ملنا ہے. بالکل. اس جگہ پر بھی تو کوئی بیٹھا ہوا ہے نا. تو آدمی کو یہ چیزیں پڑھنی پڑیں گی کہ محبت کرتا تو پھرتا ہوں، لیکن وہ کیسی ہوتی ہے. محبت کو دروازے نہ کھولنے ہوں تو کہیں بھی اس کا تاثر نہ ملے، کہیں بھی ان کے آثار نظر نہ آئیں. لیکن آثار نظر آ رہے ہیں تو اس کا مطلب ہے وہ محبت دروازہ کھولنے کو ہے. لیکن میرے پاس کچھ ان کے محبت کے متضاد چیزیں میرے ساتھ ہیں جو آ کے وہاں چوکٹ پہ آ کے میں رک جاتا ہوں، کچھ کمی ہے. یا مجھے روکا جاتا ہے. محبت کا جو منشور ہے، مزاج ہے، وہ نرمی اور مرضی ہے. محبت کی یہ دو ہی خاصیت ہے نا. بالکل. محبت نرم بھی کرتی ہے اور رضا بھی دکھاتی ہے. بالکل. یعنی جہاں پہ سختی اور تضاد نہیں ہے وہاں محبت ہے. تو مجھے اس جگہ جانا ہے جہاں پہ نرمی ہے اور جہاں پہ رضا ہے، مرضی ہے. بالکل. اور میں جو جا رہا ہوں مجھ میں سختی بھی ہے اور تضاد بھی ہے. بالکل. تو چوکٹ پہ آ کے میں رک جاتا ہوں، دروازہ نہیں کھلتا. پھر جب دروازہ نہیں کھلتا تو شکایات کے انبار لگا دیتا ہوں. بالکل. یہ جو ہماری غمزدہ غزلیں ہیں یہ کیا ہے؟ یہی تو بات ہے. یہی داستان ہے. ابن انشا نے کہا کہ شب بیتی چاند بھی ڈوب چلا، زنجیر پڑی دروازے پہ، کیوں دیر گئے گھر آئے ہو، سجنی سے کرو گے بہانہ کیا. انشا جی اٹھو اب کوچ کرو، اس شہر میں جی کو لگانا کیا. جب میں محبت کے مزاج اور منشور کو خود میں سما کے محبت کی طرف رجوع کرتا ہوں تو پھر محبت کیا کہتی ہے؟ پھر محبت کہتی ہے کہ کس نے دستک دی یہ دل پر کون ہے، کس نے دستک دی یہ دل پر کون ہے، آپ تو اندر ہیں باہر کون ہے. واہ. محبت چاہنے کے لیے محبت کا مزاج اور محبت کا منشور نصب العین سمجھنا ہوگا. اسی طرح ہی عزت کی بات ہے. میں کوئی چیز عزت کے منافی متضاد اپنے میں سما کے عزت چاہوں گا، مجھے عزت نہیں ملے. تو عزت کے متضاد لفظ ہے ذلت، رسوائی. مجھے اگر چاہیے عزت خوش اخلاقی تو اس کی ضرورت مجھے خود میں سمانی ہوگی. مجھے کسی دروازے کے کھلنے کا انتظار ہے. کوئی دروازہ چاہتا ہوں کہ میرے لیے کھل جائے تو پھر اس دروازے سے اندر جانے کے لیے مجھے وہ ضروریات، وہ آداب پورے کرنے ہوں.